عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن حزبه من الليل او عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه. دو احادیث مبارکہ ہیں. ایک حدیث مبارکہ کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور دوسری حدیث مبارکہ کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے. یہاں سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث مبارکہ کو بیان فرماتے ہیں کہ جن میں اعمال کی حفاظت کا بیان ہے. انہیں اگر کوئی عمل کیا جائے تو پھر اس عمل کی حفاظت بھی کی جائے اور دوام کے ساتھ کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کے معمولات سے سو گیا یا اس کا کچھ حصہ چھوٹ گیا، بس وہ ان معمولات کو فجر اور ظہر کے درمیانی وقت میں پورا کر لے، اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب اسی طرح نصیب فرمائیں گے گویا کہ اس نے رات کو یہ معمولات پورے کیے. ظاہر ہے ہر انسان کے اپنے معمولات ہوتے ہیں. کوئی رات کو سورۃ الیاسین پڑھ کے سوتا ہے، کوئی سورۃ الملک پڑھ کے سوتا ہے، کوئی سورۃ التغابن پڑھ کے سوتا ہے، کوئی سبحان اللہ کی تسبیحات پڑھ کے سوتا ہے، کوئی اللہ اکبر پڑھ کے سوتا ہے، کوئی تحمید الحمدللہ پڑھ کر سوتا ہے، کوئی تکبیر اللہ اکبر پڑھ کے سوتا ہے، کوئی تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھ کے سوتا ہے، کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیحات پڑھ کے سوتا ہے. ہر انسان کے اپنے معمولات ہیں. اور کوئی آدمی رات کو اٹھ کر نوافل پڑھتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے. فرمایا کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے کسی کے رات کے معمولات چھوٹ جائیں تو وہ بالکلیہ ان کو ترک نہ کرے، بلکہ اگلے دن فجر اور ظہر کے درمیان ان معمولات کو پورا کر لے. اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب اسی طرح نصیب فرمائیں گے جس طرح اس نے رات کو یہ عمل کیا ہے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ان جو عمل شروع کیا جائے اس میں ناغہ نہ کیا جائے. ہر چیز میں ناغہ زہر قاتل ہے، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ نوافل ہو، چاہے وہ ذکر ہو. ہر چیز میں ناغہ یہ زہر قاتل ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے. ایک عمل جو دوام کے ساتھ چل رہا ہو، جس کی حفاظت کی جا رہی ہے، اس میں جب ناغہ ہو جائے تو تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. اور شیطان کا سب سے پہلا حملہ یہی ہوتا ہے کہ جس عمل میں دوام پیدا ہو کسی طریقے سے اس دوام کو توڑا جائے. ایک دفعہ دوام ٹوٹا، اب جو آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نماز پڑھنا آسان فرما دیتے ہیں. شیطان کا مقابلہ، نفس کا مقابلہ اس کے لیے آسان ہے. جو آدمی نماز پڑھنے کا عادی نہیں ہے تو وہ ایک دن آئے گا نماز پڑھنے کے لیے، جب ارادہ ہی کرے گا 10 کام اس کو یاد آ جائیں گے، کیونکہ وہ عادی نہیں ہے نا. 10 کام اس کو یاد آ جائیں گے، میں نے گھر کے لیے یہ بھی لانا ہے، یہ بھی لانا ہے، بچوں کو اسکول سے بھی لانا ہے، ٹیوشن چھوڑنے جانا ہے، اماں کی دوائی لینے جانا ہے. 10 کام اس کو یاد آ جائیں گے. لیکن جو نماز کا عادی بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں، اوقات میں برکت نصیب فرما دیتے ہیں. سارے کام اوروں سے بڑھ کر اچھے ہوں گے اور جلدی وقت میں ہوں گے، اور نماز کا معمول بھی پورا ہو جائے گا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، جو ہمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. کوئی بھی کام ہو. بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بدنظری نہیں چھوٹتی. بدنظری کا گناہ بہت بڑا گناہ ہے. حضرت شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا اس کے اوپر. فرمایا کہ نہیں چھوٹتی. وہ ہمت کرے، جب کوئی غیر محرم سامنے آ جائے نظروں کو جھکا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چند دنوں میں ایسی ہمت عطا فرمائیں گے غیر محرم پر نظر ہی نہیں پڑے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. جو طلب اور فکر دکھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، دستگیری فرماتے ہیں. کوئی بھی کام ہو، دین کے کام میں تو ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد آ جاتی ہے.
دنیا کے کام میں بھی جو آدمی ہمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انجام تک پہنچا ہی دیتے ہیں، آخر تک اس کو پہنچا ہی دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر کسی شخص کے رات کے معمولات چھوٹ جائے تو وہ بالکل ہی ان کو ترک نہ کرے، اگلے دن فجر اور ظہر کے درمیانی وقت میں ان معمولات کو پورا کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب اسی طرح نصیب فرمائے گا گویا کہ اس نے یہ رات ہی کو یہ معمولات پورے کیے ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے، عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ تو فلاں آدمی کی طرح نہ بننا کہ جو پہلے رات کو اٹھ کر قیام کیا کرتا تھا پھر اس نے قیام کو چھوڑ دیا، یعنی اس آدمی کی طرح نہ بننا۔ اگر آپ کی قیام کی عادت ہے، رات کو اٹھ کر قیام اللیل یا تہجد پڑھنے کی عادت ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو کرتے رہنا، فلاں آدمی کی طرح نہ بننا پہلے وہ رات کو اٹھا کرتا تھا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا، رکوع کرتا، سجدہ کرتا، اللہ سے مناجات کرتا، اللہ سے دعائیں کرتا، اب اس نے چھوڑ دیا ہے، آپ فلاں آدمی کی طرح نہ بننا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دے رہے ہیں کہ اگر کوئی عمل آپ نے شروع کر دیا ہے تو فرمایا کہ پھر اس کو حفاظت کے ساتھ، محافظت کے ساتھ اور دوام کے ساتھ اس کو کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔